السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین و حاضرات، آج کی اس پروگرام میں نے مناقب انصار یا فضل انصار یا فضائل انصار کا موضوع میں نے اختیار کیا ہے۔ اس موضوع کے اختیار کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے یا جن لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، یا ان کے دل میں اسلام نے ابھی پوری طریقے سے جگہ نہیں بنائی ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے تقیہ کا سہارا لیا، توریہ کا سہارا لیا، اور اسلام میں اور مسلمانوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرنا، شک پیدا کرنا ان کا ہتھیار یا وہ تیرا ہے۔ ان کا سب سے پہلا ہتھیار، یا آج سے نہیں، لگ بھگ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد ہی سے لوگوں نے صحابہ کرام کی عصمت میں، ان کی عدالت میں کیڑے نکالنے شروع کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تسبوا صحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا لم یبلغ مد احد نصیفہ لم یبلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اگر بعد کے لوگ احد پہاڑ جیسا سونا خرچ کر دیں، کس کے مقابلے میں؟ یعنی اگر صحابی نے ایک مد یعنی 2 یا 2.5 کلو اس نے خرچ کیا ہے، یا 5 کلو اس نے خرچ کیا ہے، اگر ہم اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے جیسا سونا خرچ کر دیں، پھر بھی ان کے جیسا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر جان و مال انہوں نے قربان کر دی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انس سے ہے، انس بن مالک سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، ان اللہ اختارنی واختار صحابی فجعلہم صحاری وجعلہم انصاری۔ اللہ نے مجھے اختیار کیا، اللہ نے میرے صحابہ کو پسند کیا، پھر اللہ نے ان سے میرا رشتہ لگایا اور ان صحابہ کو میرا مددگار بنایا۔ وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْتَقِصُونَهُمْ۔ آخری زمانوں میں، آخری وقت میں ایسے لوگ ہوں گے جو صحابہ میں کیڑے نکالیں گے، صحابہ کو میں عیب نکالیں گے، صحابہ کے اندر کمی ظاہر کریں گے۔ الا فلا تناکحوہم، تو ایسے لوگوں سے نہ نکاح کیا جائے، ولا فلا تنکحوا الا فلا تنکحوا علیہم، نہ ان کی بیٹی دی جائے، نہ ان سے بیٹی لی جائے۔ فلا تصلوا معہم فلا تصلوا معہم، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا کہ ہرگز ان کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ علیہم حلت لعنہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ دشمن کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تنقیص کر کے، ان کے اندر کمی اور عیب پیدا کر کے دین کی جو بنیاد ہے اسے کمزور کیا جائے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف طریقے سے لوگوں نے صحابہ کرام کے اندر کمیاں نکالنی شروع کی۔ کسی نے صحابہ کی عدالت پر حملہ کیا، تو کسی نے صحابہ کی عصمت پر حملہ کیا، تو کسی نے کہا یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد یہ ظن کا ثبوت دیتی ہے، حجت نہیں۔ حالانکہ یہ ظن جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے، اور ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ظن السوء، برا گمان۔ تو لفظ ظن جو ہے یہ دونوں کا فائدہ دیتا ہے، قرآن میں دونوں معنوں میں ہے، یقین کے معنی میں اور گمان شک کے معنی میں، دونوں معنوں میں۔ اب یہ سیاق ہے، سیاق سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اللہ نے کس سیاق میں اسے بیان فرمایا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خبر آحاد
یعنی وہ حدیث جو ایک صحابہ سے صرف مروی ہے، روایت ہو کر آتی ہے، کوئی اور دوسرے صحابی اس کو نہیں روایت کرتے ہیں، تو حدیث احاد اسے کہتے ہیں۔ اصلاً جو ہے انہوں نے حدیث کی اہمیت یا صحابہ کی عدالت اور ان کی عصمت پر چوٹ لگانی تھی، تو انہوں نے اس بات کا سہارا لیا۔ اسی لیے امام حضرت شیخ صلاح الدین مقبول کی کتاب ضوابط علی وجہ السنہ، یا اگر انڈیا میں فتنے انکار حدیث جو کتاب ہے، لگ بھگ 40 یا اس سے کچھ اوپر ہیں جنہوں نے احادیث کا انکار کیا، ان میں ابوالعلا مودودی بھی آتے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ پرور پرویز، یہ سارے لوگ آتے ہیں۔ تو ان کا اصل مقصد صحابہ کے اندر کیڑے نکالنا تھا، صحابہ کے اندر کیڑے نکالنا تھا، ان کی اندر عیب پیدا کرنا تھا، ان کی عدالت اور ان کے مرتبے کو گھٹانا تھا۔ اور یہ ایسا موضوع رہا ہے کہ پرانے علماء سے لے کر کے نئے علماء تک، آج تک شروع سے لے کے آخر تک علماء نے اس پر لمبی بحث کی ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ تو آج کے میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا کہ نئے زمانے میں نئے چولے پہن کر کے، نئے الفاظ میں، نئے جملے سے، نئے طریقوں سے لوگ صحابہ کرام میں کیڑے نکالتے ہیں۔ صحابہ کرام کا، بعض صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم کچھ صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، باقی کو تو مانتے ہیں۔ تو یہ کیا تماشا ہے کہ کچھ صحابہ کی تو قدر کی جائے اور کچھ صحابہ کی توہین کی جائے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اہل مدینہ جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ ہمدردی، غم گساری یا بھائی جیسا سلوک کیا تھا، انہیں انصار کہتے ہیں۔ یہ اصلاً یہاں کے باشندے نہیں تھے، یہ لوگ یمن کے باشندے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا سیل العرم، جہاں سورہ سبا میں جب اللہ تعالیٰ نے یمن کے سد معارب کا ذکر کیا، پھر وہاں کہا کہ نہیں جب ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے سیل عرم بھیجا۔ عرم نام کی ایک بستی تھی، سیل کا مطلب سیلاب، یعنی اس بستی میں جو سیلاب آیا تو پوری بستی تحسن و برباد ہو گئی۔ اس میں سے ایک قبیلہ قحطان جو ہے وہاں سے نکل کر کے عرب کی طرف آئے، اور عرب کی طرف آتے آتے وہیں مدینہ میں آ کر وہ آباد ہو گئے۔ قبیلہ قحطان سے دو بیٹے ہوئے، دو مشہور بیٹے ہوئے، اوس اور خزرج۔ یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج۔ ان دونوں بھائیوں کی اولادوں میں اللہ نے برکت دی، پھر آگے چل کے دو بہت بڑے عرب کے قبیلے بنے، یعنی مدینہ کے دو بہت بڑے قبیلے بنے۔ پھر ان کے لوگ آپس میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر جو کہا کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید افعین بالخلق الاول بل هم فی لفظ من خلق جدید۔ تو اللہ نے یہاں جس قوم تبع کا ذکر کیا ہے، یا جس تبع بادشاہ کا ذکر کیا ہے، وہ بادشاہ مدینے والوں سے لڑائی کرنے کے لیے آیا، اس نے وہاں پر حملہ کیا۔ تو لڑنا یا بہادری مدینے والوں کی صفت تھی، انہوں نے بڑی بہادری سے مدینے کا دفاع کیا، دشمن سے لڑائی کی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مدینہ والے فیاض بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے۔ راتوں کو وہ دشمن کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی مہمان نوازی کہتے تھے کہ یہ دور سے آئے ہیں یا ان کا کوئی گھر نہیں ہے، اور صبح جو ہوتی تھی تو لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تبع بادشاہ نے دیکھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، صبح ہم سے لڑتے ہیں، رات کو ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اس کے ضمیر نے ملامت کی، اسے شرمندگی ہوئی، کہا اتنے اچھے لوگوں سے میں بیکار میں لڑنے آ گیا۔ تو اس نے صلح کی پیشکش کی، کہا صلح کر لیتے ہیں، ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ مدینہ کی طرف سے صلح کرنے گئے اس میں ایک آدمی اجیحہ نام کا تھا، اجیحہ۔ تو اس نے کہا کہ لڑ کر تو تم مدینہ کبھی نہیں حاصل کر سکتے، لڑائی کر کے تم مدینہ والوں سے کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس نے تبع بادشاہ نے کہا اس کا کیا سبب ہے؟ ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ تمہارے مدینہ کی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لے کر چلے جائیں ہم۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ ایسے نبی کی آرام گاہ ہوگی، یہ ایسے نبی کا دارالہجرت بنے گا جو قریش سے ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا۔ تو بادشاہ نے فوراً ایک شعر بنایا، کہا القا الیہ نصیحتن کہ ازدجر، القا الیہ نصیحتن کہ ازدجر ان قریۃ محجورۃ بمحمدی۔
عن قریۃ مہجورۃ بمحمد، کہا کہ اجیحا نے مجھے نصیحت کیا کہ میں رک جاؤں، اس بستی والوں سے لڑائی نہ کروں کہ جس بستی میں محمد جیسا نبی آئے گا۔ تو پرانے زمانے سے لوگوں کا یہ خیال تھا یا یہ علم تھا جو عیسائی اپنے راہبوں سے، عیسائی عالموں سے سنتے آتے تھے کہ یہ نخلستان، وادی نخلستان میں ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا۔ اس لیے جو نیک لوگ تھے، جو برگزیدہ لوگ تھے، جو شریف لوگ تھے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آ کر کے مدینے میں آباد ہو رہے تھے۔ اور شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو کہ یہود جو ہے، جیسے بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، یہ 3-4 قبیلے جو ہے وہ لوگ بھی آ کے یہیں آباد ہو گئے تھے مدینے میں۔ اس لالچ ان کی یہ تھی، یہ دھیان تھا کہ جب وہیں رہوں گا، نبی وہیں سے ہوگا تو شاید میری خاندان میں سے نبی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، قریش سے نبی ہوا۔ اسی لیے یہودیوں کے اندر حقد، حسد یا دشمنی آئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی، ورنہ وہ آ کر اسی لیے آباد ہوئے تھے کہ نبی ان میں سے پیدا ہو جائے۔ تو جو اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، اس زمانے میں دھیرے دھیرے آ کے آباد ہو رہے تھے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ نے کہا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، جو لوگ پہلے سے مدینے میں آ کے جگہ بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، والایمان من قبلہم، ان کے دل میں ایمان ہے، ان کے دل میں، اپنے دل میں ایمان کو جگہ دے رہے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا، کہ اگر انہوں نے جو چیز دی ہے، جو چیز اگر کسی کو دی تو انہوں نے دل کھول کر شرح صدر کے ساتھ دی، اس کی انہیں ضرورت نہیں لگی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں اس کی ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو جسے اللہ تعالیٰ بخیلی سے بچا لے، جس آدمی کے اندر بخل کی صفت نہ پائی جائے تو وہی لوگ فلاح اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اشارہ کیا، یہ مدینے کے باشندوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ مدینے کے باشندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی صفت ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجا کہ دیکھو کس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ موجود ہے۔ گھر میں سے جواب آیا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا آدمی ہے جو اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے، اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے کہا، میں لے جاؤں گا۔ اس آدمی کو بلا کے اپنے گھر لے گئے۔ جب بیوی سے پوچھا، کہا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سی روٹی ہے کہ جتنے سے بچے کھا لیں، بس ہم لوگوں کے لیے کھانے کی نہیں، صرف بچوں کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا، نومی سبی اخبزی طعام کے ونومی سبیان کے واصلحی سراج کے، کہا کہ تم کھانا بناؤ، بچوں کو سلا دو، جب کھانا پک کر تیار ہو جائے دسترخوان لگاؤ، پھر اس کے بعد چراغ کو بجھا دو۔ اس بہانے کی یہ چراغ خراب ہو گیا ہے، اسے صحیح کر رہی ہیں۔ مہمان کو ہم کھانے کے لیے کہہ دیں گے، پھر ہم دونوں یہ ظاہر کریں گے کہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کھائیں گے نہیں، صرف مہمان کھائے گا، اس لیے کہ کھانا تھوڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے صرف ظاہر کیا کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے کھانا کھایا نہیں، صرف اس صحابی نے کھایا۔ صبح جب ہوئی وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو رضی اللہ علی فعل صنیعکم فی اللیلہ، کہ اللہ تعالی تم لوگوں نے رات کو جو کام کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ مدینے والوں کی مروت، ان کے اخلاق، ان کے ملنسار یا ان کی مہمان نوازی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کیسے مہمان نواز تھے۔ اہل مدینہ کی انہی مروت، اس اخلاق کو کسی جوہری نے پہچانا نہیں،
کسی نے پہچانا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑ کر رکھ دیا، لوگوں کو جوڑ کر رکھ دیا، ایک یونٹ، ایک لڑی میں پورے ایک یونٹ بنایا، اور اس یونٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ ایک بہترین امت ہو، کہ اللہ نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے بہترین امت؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہاں یہ مدینے والوں کی صفت ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسلمانوں کی سوسائٹی، وہ سماج، وہ معاشرہ بہترین کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کے اندر بھلی بات کا لوگ، ایسے لوگ ہوں جو اچھائی کی طرف بلاتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں۔ لیکن اگر اس سماج یا معاشرے میں ایسے لوگ نہ ہوں جو بھلائی کی طرف بلاتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں، تو سماج و معاشرہ اچھا نہیں۔ اسی لیے شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ برائی پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، لوگ شرم و حیا سے عاری ہو جائیں گے، ننگے ہوں گے، ان کے اندر شرم و حیا باقی ہی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ لوگ سڑک پر زنا کریں گے، لوگ سڑک پر زنا کریں گے جیسے جانوروں کی طرح، کتے کی طرح۔ ان میں جو شریف انسان ہوگا وہ منہ بچا کے، منہ پھیر کے چلا جائے گا، یا اتنا کرے گا کہ ایک چادر لا کر ڈال دے گا۔ حالانکہ یہ شرافت نہیں، یہ بھلائی کا حکم نہیں ہے، برائی سے روکنا نہیں ہے، بلکہ یہ بچنا ہے۔ تو بھلائی کا حکم دینا، اچھی بات کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ فریضہ ہے۔ جب تک یہ خوبی، یہ صفت جس سماج یا معاشرے یا سوسائٹی میں پائی جائے گی، تب تو وہ سوسائٹی اچھی ہے، ورنہ یہ سوسائٹی بری ہے، خراب سوسائٹی ہے، بہترین سوسائٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اسے ہنس کے نصیحت کرتے ہیں، کیا جی تم ایسا کرتے ہو؟ ہاں، کیا ہنس کے کہتے ہیں تم نے ایسا کیا نا اس کے ساتھ۔ یہ جو ہے برائی سے روکنا نہیں ہے، یہاں آپ کو غلاظت کے ساتھ، صلابت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ احساس دلانا کہ تمہارا یہ فعل جو ہے ہمیں برا لگتا ہے یا معاشرے کو خراب کرتا ہے، یا معاشرے کو یہ فعل خراب کرتا ہے، یہاں سختی سے روکنا۔ میں اس بار ٹرین میں آ رہا تھا تو ٹرین میں ایک جوڑا بیٹھا تھا، میاں بیوی، اور دو فیملی تھی میرے ڈبے میں، میرے کمپارٹمنٹ میں 2 فیملی تھی۔ وہ میاں بیوی ایسی حرکات کر رہے تھے کہ اس فیملی والوں کو بھی شرم آ رہی تھی، ہمیں بھی شرم آ رہی تھی۔ ایک ہی سامنے وہ بیٹھا ہے، کتنی دیر آپ نظریں نیچی کیے رکھو گے، یا ادھر دائیں یا بائیں پھیرتے رہو گے نظریں؟ تنگ آ کے میں نے اس کے ماں باپ کا حال پوچھا، پھر میں نے کہا کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا۔ تو میں نے کہا کہ جو تم یہ حرکت کرتے ہو یہ کتوں کی حرکت ہے، یہ گھر میں چیز ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، تم اسے روڈ پر لے آئے۔ تھوڑی بات وہ نانوکار کرتا رہا، اس کے بعد مان گیا۔ 2 گھنٹے بعد میرے پاس آیا، میری سیٹ پر بیٹھا کرا کہ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اچھی بات کی نصیحت کی، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، آپ کے کہنے کے بعد میری بیوی بھی مجھ سے ناراض ہو گئی اور مجھے گالیاں دے رہی ہے کہ تم ایسی حرکتیں کرتے رہتے۔ تو اصلاً یہ ہے کہ جو چیز غلط آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ اس سے روکتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے۔ اسی لیے اگر آپ پڑھیں سیرت شہیدین پڑھیں، سید احمد بریلوی اور یہ سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں، تو دہلی میں طوائف خانہ بہت بڑا طوائف خانہ تھا۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ وہاں چلے گئے تھے، وہاں گئے تھے ان کو نصیحت کرنے، وہاں گئے، انہوں نے ایسی تقریر کی، ایسی نصیحت کی کہ پورے اس بلڈنگ سے عورتوں کے رونے کی آوازیں گھنٹوں تک آتی رہی، وہ گھنٹوں تک روتی رہیں اور توبہ کرتی رہیں۔ پھر بعد میں اسی دن وہ طوائف خانہ، وہ اڈا بند ہو گیا، وہ بدکاری کی جگہ بند ہو گئی۔ تو اگر وہ کہتے کہ نہیں یہ ان کا اپنا کام ہے، میں جاؤں گا تو مجھ سے لڑائی کریں گے، یا وہ لوگ ایسے ہی ہیں، ایسے لوگوں میں جانا نہیں، یا میں جاؤں گا تو مجھے سمجھیں کہ دیکھو مولوی صاحب اس اڈے میں گئے تھے، وہ بھی وہاں چلے گئے تھے، لوگ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے، یہ نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ برائی سے روکنا ہر ایک آدمی کے اوپر فرض ہے، اور اس کا درجہ بھی ہے۔ ابھی سید خدری کی روایت ہے، نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا،
فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو آدمی برائی دیکھے، جس آدمی کی نظروں میں کوئی بری چیز آئی، کسی آدمی کی کوئی حرکت بری لگی، تو جا کے اسے ہاتھ سے روکے۔ اس کے اندر اگر طاقت ہے، ہمت ہے، تو جا کے ہاتھ سے روکے کہ نہیں تم ایسا کرو گے تو ماروں گا۔ لیکن اگر وہ ڈرتا ہے کہ نہیں، اس کے پاس جماعت ہے، ٹیم ہے، ایک گروپ ہے، تو اسے زبان سے روکے۔ اگر ڈرتا ہے کہ نہیں زبان سے کہوں گا پھر بھی میرے لیے خطرہ ہے، تو کم سے کم دل میں برا جانے۔ اور جو آدمی ان تینوں درجوں میں سے آخری درجے کو اختیار کرے، یعنی صرف دل میں برا جانے، تو اس کا ایمان سب سے لو کوالٹی کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ تینیں چیزیں پائی گئیں تو اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، کوالٹی تو چھوڑو، ایمان ہی نہیں ہے۔ نہ اس نے دل سے برا جانا، نہ اس نے زبان سے اسے روکا، اور نہ اس آدمی نے اسے اس برے آدمی کو ہاتھ سے روکا۔ اگر ہاتھ سے روکو تو یہ اول درجے کا ایمان، اگر زبان سے اس نے روکا کہ یہ بری چیز ہے نہ کرو تو یہ دویم درجے کا ایمان، اور اگر اس نے صرف دل میں برا جانا تو یہ تیسرے درجے کا۔ اگر یہ بھی نہیں کیا تو سمجھو اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ تو برائی سے روکنا یہ ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ اس لیے ائمہ کرام نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو ایک اہم دینی فریضہ شمار کیا ہے، کہا یہ دینی فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور دیکھو اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صحابہ کرام کو اللہ نے بہترین جماعت کیوں کہا؟ کہ وہ بھلی چیز، اچھے کام کرنے کو کہتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بہترین کہا۔ وہ پیریڈ اسلام میں جو بھی پیریڈ آئیں گے یا جو گزرے، سب سے بہترین پیریڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھیوں کا پیریڈ ہے، تابعین کا پیریڈ ہے، میرے ساتھیوں کا اور میرے تابعین کا پیریڈ ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ اختارنی اللہ اختارنی واختار صحابی، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چوائس کیا، پھر اللہ نے میرے صحابیوں کو چوائس کیا، فجعلہم اصحاری، تو ان سے میرا رشتہ لگایا، وجعلہم انصاری، اور ان کو میرا مددگار بنایا۔ تو یہ صحابہ کرام، یہ انصار صرف اسلام ہی کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام دونوں کے لیے مددگار تھے۔ اسی لیے جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جو لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے گئے، تو آپ کے چچا عبداللہ بن عباس گئے، عباس بن عبد المطلب، انہوں نے کہا یہ بھتیجا جا رہا ہے۔ اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بھتیجے کی محبت میں وہ گئے۔ ان سے بات جب دیکھا کہ مدینے والے آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کھل کے بات کر لوں، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو لے جا کے وہاں رسوا کر دیں، ان کی مدد نہ کریں اور میرا بھتیجا ناکام ہو جائے۔ تو وہاں بات کی رسوائی سے بہتر ہے کہ آج ہی فیصلہ ہو جائے مدینے والے کیا کریں گے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی تقریر میں جہاں بہت ساری بات کہی، یہ بات کہی عباس نے کہا تھا، عبداللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ اگر یہ دیکھو یہ میرا بھتیجا محمد ہے، میرے خاندان میں اس کی عزت ہے، مکے والوں میں اس کی عزت ہے، یہ حفاظت میں ہے، ہم لوگ اس کا بچاؤ کرتے ہیں، اسے لڑنے والے ہیں، ایسا نہ ہو مدینہ والوں کی تم اسے اپنے یہاں بلا لو، بعد میں مکہ والے یا عرب والے تم سے لڑائی کرنے جائیں تو تم ڈر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد میرے بھتیجے کو واپس کرو، تو یہ رسوا ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس عزت اور جس حفاظت میں وہ آج ہے رہنے دو۔ اگر تم لوگ اس کی مدد کا، اس کی حفاظت کا ٹھیکہ لیتے ہو، ذمہ لیتے ہو، تمہارے اندر ہمت ہے تو لے جاؤ، میرا بھتیجا ہجرت کر کے مدینہ جائے ورنہ یہیں رہے۔ تو مدینے والوں نے کہا، انصار نے کہا کہ نہیں، بہادری تو ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہمارے باپ دادا بہادر تھے، پہلوان تھے، ہم بھی پہلوان، ہم بھی لڑنے والے ہیں، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہماری جان، چاہے ہمارا مال، سب کچھ چلا جائے، ہم ان کی اپنے تن من دھن سے، مال سے اور جان سے ہم ان کی حفاظت کریں۔ اور یہ مدینے والوں نے جو وعدہ کیا تھا حضرت عباس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ ثانیہ میں، وہ وعدہ انہوں نے زندگی بھر نبھایا، وہ وعدہ انہوں نے زندگی بھر نبھایا، کبھی انہوں نے دغا نہیں کی۔
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد و ہدایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چراغ جو مدینہ پہنچا، تو اس کے بارے میں امام حالی رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا کہ جو ہے کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیمس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ انہوں نے امام حالی نے دین اسلام کو ایک بارش سے تعبیر کیا، وہ ایسے بادل سے جو بارش لے کر آتا ہے، تو وہ بادل، اس بادل میں گرج تھی، اس بادل میں کڑک تھی، اس بادل میں چمک تھی، تو وہ کڑک، وہ گرج اور وہ چمک دنیا کے ہر کونے میں پھیلی۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں رہا جو اسلام سے خالی رہا ہو، جہاں اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ ٹیمس یہ لندن کی سب سے بہترین ندی ہے، جیسے ریورس ہیں، بہت ساری ندیاں ہیں، نہریں ہیں، ایسے ٹیمس جو ہے لندن میں ہے۔ تو کہا لندن تک اس کی روشنی پہنچی، اور انڈیا میں گنگا تک بھی اس کی روشنی پہنچی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، چاہے کوئی مٹی سے بنا ہو، چاہے کوئی پانی سے ہو۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پوری دنیا والوں کو پہنچایا۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، مخلوق کو، انسانوں کو انہوں نے کھیتی سے تعبیر کیا کہ یہ پوری دنیا، یہ انسان اس بارش سے سیراب ہوئے، اسلام کی جو رحمت کی جو بارش آئی اسلام کے نام سے یا اسلام کی شکل میں، پوری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو انہوں نے کیا کہا، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیمس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ دیکھو یہاں ایک نقطے کی بات میں بتاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ چند محلوں میں تھا، 2-3-4 ایریے تھے، محلہ جسے محلہ بولتے ہیں، مدینہ 3-4 محلوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 محلوں کو جوڑ کے ایک اسٹیٹس بنا دیا، ایک اسٹیٹس بنا دیا۔ لیکن کیا مدینے کی تعمیر، مدینے میں بلڈنگ بنانے کے لیے، مدینے والوں کی ترقی کے لیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کو بلایا؟ آج ہمارے ملک والے، چاہے عرب ہو، مسلم ملک ہو یا غیر ہندو ملک، وہ کہتے ہیں کہ جب فارنرز آئیں گے، باہر کے لوگ آئیں گے، اچھی اچھی بلڈنگیں بنائیں گے، اچھے اچھے پل بنائیں گے، اچھے اچھے نقشے بنائیں گے، اچھے اچھے آرکیٹیکچر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ہمارا ملک روشن ہوگا، ہمارا ملک ڈیولپ کرے گا، ترقی کرے گا۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ڈیولپ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا سہارا لیا؟ کسی کا سہارا نہیں لیا، کسی بھی قوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا، بلکہ مدینے میں جو لوگ موجود تھے، رسول اللہ جو ہیرے تھے، رسول اللہ نے انہیں تراشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کون کس لائق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے مطابق تراشا، اسے اس لائق بنایا۔ اسی لیے اگر آپ مطالعہ کریں تو دیکھیں، اسلام نے جو قاضی، جو جج دیے، اسلام میں جو چیف جسٹس ہوئے، آج تک ویسا چیف جسٹس دنیا میں نہیں آیا۔ اسلام میں جو بادشاہ ہوئے، جو عدل انصاف اور بادشاہ ہوئے، آج تک دنیا نے ایسا انصاف کرنے والا، مظلوموں کا خیال رکھنے والا بادشاہ نہیں دیکھا۔ اسلام نے جو فوجی اور جرنیل دیے، جو راتوں کو پوری رات عبادت کرتے تھے اور پورے دن تلوار چلاتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، آج تک دنیا میں کوئی فوجی، کوئی جنرل ایسا نہیں آیا جو راتوں کو جس کی رات اللہ کی عبادت سے معمور ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی ہو، اس کی رات ایسی نہیں گزری، اور دن کو لڑائیاں کرے۔ تو دنیا نے آج تک ایسا سپاہی، ایسا جنرل نہیں دیکھا۔ تو نہ تو دنیا نے، اور جو زاہد تھے، جو عابد تھے، صحابہ کرام جیسا زاہد و عابد پوری رات عبادت کرتے تھے، دن کو روزی کماتے تھے، دن کو روزی کماتے تھے۔ اور آج کل صوفیہ کو دیکھو، وہ عبادت کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ایسا نہیں تھے، وہ عبادت کرتے تھے، انہوں نے شادیاں کی، بیوی ہے، ان کے بچے ہوئے، پوری رات جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کی، دن کو روزیاں کماتے تھے۔ تو انہوں نے دونوں رکھا، روزی بھی ساتھ، دنیا بھی ساتھ میں رکھی، دین بھی ساتھ میں رکھا۔ اور یہی اوج کمال ہے، یہی اوج کمال ہے، یہی توکل کا مفہوم ہے، اور اسلام میں یہی صوفیانہ طریقہ ہے۔ لیکن ایک کٹی میں یا ایک گھر میں یا ایک خاص حجرے میں بیٹھ کر کے صرف اللہ اللہ تسبیح پڑھی جائے، یا صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور
کپڑے کی کھانے کے لیے کپڑوں کے لیے وہ دوسرے کا محتاج ہو، سوسائٹی سے کٹ کر ہو، اسلام میں یہ طرز عبادت نہیں، یہ رہبانیت میں ہے، یہ رہبانیت میں ہے، عیسائیوں میں ہے، بدھوں میں ہے، جین میں ہے، ہندوؤں میں ہے، لیکن یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا انجم صد ہزار میں ظلمت شب جہاں جہاں، انجم صد ہزار میں جو ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب سارا جہاں سحر سحر، انجم صد ہزار میں ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب سارا جہاں سحر سحر۔ انہوں نے اس شعر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کے مانند بتایا ہے۔ دیکھو یہ تارے جو آسمان میں راتوں کو چمکتے ہیں، کتنے ہیں؟ ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہیں، یہ ستارے جو آسمان میں دور ہیں، چمکتے ہیں، پھر بھی دنیا میں پوری روشنی نہیں رہتی۔ ہزاروں کہتے ہیں کہ ان کی روشنی بہت زیادہ ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی، دنیا تک نہیں پہنچتی، زمین تک۔ تو وہ ہزاروں ہیں، سینکڑوں میں ہیں، کوئی لاتعداد ہیں، آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ آسمان میں کتنے تارے ستارے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں روشنی نہیں۔ ایک سورج نکلتا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر ڈالتا ہے، ایک سورج آتا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورج سے تعبیر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوری دنیا کو روشن کر دیں۔ اوس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب اوس و خزرج کی لڑائی ہوئی جو 127 سال تک چلی وہ لڑائی، تو کہتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں سے 2-4 جوانوں کی جنازہ نہ اٹھ گیا، ہر گھر سے جوان مارے گئے تھے، صرف بوڑھے بچے تھے، چھوٹے بچے بچے تھے، جو بھی نوجوان ہو رہے تھے یا جوان ہو گئے تھے سب مارے گئے تھے۔ ہر گھر میں کوئی ایسا گھر خالی نہیں تھا، چاہے اوس قبیلے کا ہو چاہے خزرج قبیلے کا ہو، حالانکہ دونوں کے باپ بھائی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں ہم نے سنا تھا یا اپنے باپ دادا سے کہ ایک نبی ہوگا، مکے سے آئے گا، قریش میں سے ہوگا، اور آ کے ہم دونوں خاندان میں اوس و خزرج میں صلح کرا دے گا۔ تو ہم ڈیلی جو ہے انتظار کرتے تھے کہ کب آئے گا وہ نبی، کب صلح کر آئے گا۔ پوری آبادی ختم ہو گئی، خالی عورتیں بچی ہیں ہمارے گھر میں، اور دشمن کے گھر میں بھی عورتیں ہی بچی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑی شدت سے انتظار کرتے، روزانہ ہماری آنکھ جو ہے مکے کی طرف لگی ہوتی تھی کہ شاید وہ نبی اب آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے۔ ہر گھر میں یہ داستان گونج رہی تھی کہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے جو لوگوں کو صلح کرائے گا، لوگوں میں صلح کرائے گا۔ دوسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب مدینہ والوں کو یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے اور مدینہ آئیں گے، تو پورے مدینہ کے لوگ دن نکلنے سے پہلے نکل جاتے تھے۔ ابھی دن نہیں نکلا کہ پورے لوگ، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب باہر آ جاتے تھے، اور پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی آ رہا ہے مدینہ کی طرف کی نہیں، مکے سے کون آ رہا ہے۔ جب 12-1 بج جاتا، دھوپ تیز ہو جاتی تو ناکام لوٹ جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب سوتے تو ہم امید میں لگائے ہوتے کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جائیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جائیں۔ صبح اسی امید میں ہم نکل جاتے، رات بھر امید سوچتے، خیال کرتے، ہمارے دل میں خواہش ہوتی آ جائیں، صبح جاتے، پھر دھوپ تک رہتے، دھوپ تیز ہو جاتی، شام کو 4 بجے واپس آتے تو ہم نامراد ہوتے، یعنی ہمیں تکلیف ہوتی، ہمیں مایوسی ہاتھ میں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے۔ یہاں ایک تاریخ کا اتفاق دیکھو یا موڑ دیکھو کہ مدینے والے اتنے شوق، اتنے محبتی، اتنے اخلاق، سارا کام دھام چھوڑ کے بیوی بچوں پوری فیملی آ جاتی ہے پہاڑ پہ چڑھ کے، 12-1 بجے سخت دھوپ میں، تیز دھوپ میں انتظار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس جاتے ہیں مدینے سے، بستی چھوڑ کے باہر آ کے انتظار کرتے ہیں، اور ان کا شوق پوری رات کہتے ہیں کہ ہم سوچتے رہتے کہ آ جائیں، دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور ادھر ایک مکے والے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے، امانت دار بھی کہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اسلام سے پہلے پسند بھی کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اتنے بیزار ہو گئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں نہیں دی، کیا کیا تکلیف نہیں دی، اتنے پتھر دل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا انہوں نے بائیکاٹ ہی کر دیا۔ ایک پہاڑی تھی، اس میں انہوں نے قید کر دیا، نہ ان سے کھانا خریدا جاتا،
نہ ان سے نہ کھانا دیا جاتا، نہ ان سے یعنی ان کا بزنس فائنینشیل بائیکاٹ کیا تاکہ ان کے پاس پیسہ نہ پہنچنے پائے، کھانے کو کچھ نہ یہ بھوکوں مر جائیں۔ اسی پر صبر نہیں ہوا، کہا ان کے پاس پہلے سے پیسہ جمع ہوگا، تو پورے مکے والوں کو روک دیا کہ ان کے ہاتھ کھانا بیچے ہی نہیں، ان کے اندر ان تک کھانا پہنچتا ہی نہیں۔ اس پر بھی صبر نہیں ہوا، کہا کوئی آدمی بات بھی نہ کرے، یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ۔ تو یہ اس کی یہ روایت آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، چمڑے کا جو جوتا ہوتا تھا پانی میں وہی بھگو کر کے چھوٹے بچے چوستے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس میں تھی، یہ چھوٹے بچے چمڑے کا جوتا پانی میں بھگو لیتے تھے، اسی کو چوستے تھے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے سماجی بائیکاٹ جو 3 سال تھا انہوں نے یہ دن گزارے۔ تو وہ مکے والے اتنے سخت ہو گئے کہ مردوں کو تو چھوڑو، عورتوں اور بچوں کو بھی مارنا چاہ کہ یہ بھوکے مر جائیں۔ نہ انہیں ان کے مسلمانوں کی اولاد پسند ہے، نہ ان کی عورتوں پر رحم آیا، نہ بچوں پر ترس آیا۔ اب بھائی مرد کو تو چھوڑو، مرد کو تو جوانوں کو تو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کے اوپر ترس کیسے کھاتے؟ جو آدمی عورتوں اور بچوں پر ترس نہیں کھا سکا وہ بچوں پر جوانوں پر کیسے ترس کھاتا؟ تو وہ اتنے بیزار کہ ان کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جو اسلام لاتا تھا اس کو کتنی سزائیں دیتے تھے آپ لوگ سن چکے ہیں۔ تو مکے والے اتنے بیزار، روشنی ان کے ہاں موجود ہے، چاہتے اس سے فائدہ اٹھاتے، اپنا خاندان روشن کرتے، لیکن یہ اندھیروں کے عادی، یہ جاہل، یہ ظلمت کے دل دادا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا ستایا اور مسلمانوں کو اتنا ستایا، اور ادھر مدینے والے کتنے بےتاب کہ ہمارے یہاں آ جائے۔ یہی مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو تیار نہیں تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کو یہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کے جب مدینہ سے مکہ سے باہر نکلنے لگے تو مطعم بن عدی نے یا کس نے پناہ دیا تھا، میں بھول گیا نام، کہ انہوں نے کہا آپ جیسا آدمی مکے سے چلا جائے گا تو کون رہے گا، چلو میں آتا ہوں۔ تو اس نے اپنے 6 بیٹے تھے، اس کے 6 بیٹوں کو کہا تلوار لے کے چلو، خود بھی تلوار لے کے کعبہ کے کنارے کھڑا ہو گیا، کہا محمد تم طواف کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ہم یہاں موجود ہیں، مکے کا کوئی آدمی تمہیں مارنے نہیں آ سکتا۔ ابو جہل وغیرہ دوسرے آئے، کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں یا محمد کی پناہ کا ذمہ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مسلمان تو نہیں ہوا ہوں لیکن محمد کو پناہ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اگر مسلمان ہو جاتے تو تم سے بھی لڑائی کرتے۔ یعنی اتنے سخت مخالف تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر جب جانے لگے تو ابن الدخنہ راستے میں ملا، اس نے کہا آپ جیسا نیک آدمی چلا جائے گا مکے میں کون بچے گا، چلو میں چلتا ہوں، میرا خاندان بڑا، میرے بیٹے جوان، میں چلتا ہوں۔ وہ آیا کعبے کے پاس تلوار لے کے کھڑا ہو، کہا ابو بکر تم طواف کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ہم تمہارے ساتھ، کبھی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی جانا نہیں، مکے والے اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے بلاؤ، اور زور زور سے تلاوت کرو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہتا ہے۔ تو یہ مکے والے اتنے کہ نماز روزہ بھی نہیں ادا کرنے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نماز پڑھنے دیتے، نہ طواف کرنے دیتے، اور مدینے والے کتنے بےتاب، چھوٹی چھوٹی بچیاں آ رہی تھیں۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، جب یہ خبر لگی مدینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس دن مدینے والوں کا شوق دیکھو کہ ماؤں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہلا کر کے اچھے کپڑے پہنائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے یہ چھوٹے بچے بھی کیوں محروم رہے۔ بوڑھے تو گئے، جو نوجوان ہیں، جو کچھ جوان بچے تھے وہ لڑائی کے بعد وہ تو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، چھوٹی بچیاں چلی گئیں، مائیں جا رہی تھے، چھوٹے بچے کیوں محروم رہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اسے دیدار کر لیں۔ یہ ان کے شوق کا عالم تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے مدینہ، تو مدینہ والے کیا کہتے ہیں، رضینا یا رسول اللہ، اہلاً وسہلاً، مرحبا، حبذا، پوری وادی اس تکبیر، اس نعروں کے ساتھ گونج رہی تھی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے کی لڑکیاں جو ہے طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع جیت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا، یہ جو نغمہ ہے یہ چھوٹی کمسن بچیاں گا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا جواب کیسے دیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی پھول سی بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے پوچھا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا تم لوگ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان لڑکیوں نے کہا ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا میں بھی تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتاؤ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھے، ان سے باتیں کی، ان لڑکیوں کا دل یہ ہوا، یہ فخر ہوا کہ ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے جہاں یہ حدیث آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، انہیں چوما، تو اقرا بن حابس تمیمی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں آج تک کسی لڑکے کو بوسہ لیا نہیں، کس کیا ہی نہیں، چوما ہی نہیں کسی لڑکے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظر ان کو ایک طرف دیکھا، کہا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی لوگ رحم نہیں کرتے ہیں، اس لیے تم رحم کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ یا یہ تمہارے ساتھ بھی رحم کا معاملہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ تو ان کی محبت کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ایک نقطے کی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ہی ڈالی۔ قباء کی مسجد کے بارے میں رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لمسجد اسست علی التقویٰ، یہ ایسی مسجد ہے جو تقویٰ پر بنائی گئی ہے، لوگوں کے تقویٰ پرہیزگاری کی مسجد ہے۔ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، ایسے لوگ ہیں، اس آبادی والے، اس بستی والے ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ائمہ کرام نے کہا کہ یہ قباء والے، اگر آدمی استنجا کرے پیشاب اور مٹی کے ڈھیلے لے کر کے اگر اس نے اپنے استنجا کیا تو کافی ہے، تو قباء والے مٹی کا ڈھیلا لیتے تھے، استنجا کرتے تھے، اس کے بعد پانی سے دھلتے بھی تھے۔ تو انہی کے بارے میں لایا گیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ ہیں جو صفائی پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، تو اللہ تعالیٰ صفائی کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مسجد تقویٰ پر بنائی گئی ہے، یہ مسجد تقویٰ پر بنائی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، ابو ایوب انصاری کے گھر آئے، جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہاں مسجد بنائیں، اب یہاں مسجد بنائیں گے۔ اسی لیے یاد رکھو اور یہ ذہن میں سوچو کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے اسلام کا قلعہ ہے، ہمارے اسلام کا قلعہ ہے۔ ایک زمانے میں آج کے 10 سال پہلے ترکی کا جو پرائم منسٹر ابھی ہے رجب طیب اردوغان، تو اس سے پہلے استنبول سٹی کا وہ میئر ہوتا تھا، پرائم منسٹر نہیں بنا تھا 11 سال پہلے۔ تو اس نے ایک تقریر کیا تھا، کانفرنس ہوئی تھی، اسلامی کانفرنس، تو اس نے کہا تھا کہ یہ مسجد ہمارے قلعے ہیں، اسلام کا یہ قلعہ ہے، جہاں پر مسجد ہے وہاں اسلام باقی ہے، وہاں مسلمانوں کے اندر کچھ رمق باقی ہے، کچھ روشنی باقی ہے۔ جو مینارے ہیں یہ ہمارے اس کے جو ہے منارے ہیں، یہ جو مینارے ہیں یہ اس ہمارے قلعے کے سنگریزہ بولتے ہیں، جہاں پہ چڑھ کے پرانے زمانے میں فوجی رہتے تھے، دفاع کرتے تھے۔ تو اس نے مسجد کو ایک اچھا مثال دیا تھا، کہا کہ جس ایریے میں جہاں مسجد نہیں، اس مسجد میں منارے نہیں، وہاں کے لوگوں میں اسلام نہیں۔ اگر اسلام باقی ہے تو انہی مسجدوں کے ذریعے باقی، اور اسلام شروع میں جو پھیلا تو مسجدوں کے ذریعے پھیلا۔ تو یہ مسجد جو ہے عبادت کا ذریعہ تھی اور ساتھ ہی ساتھ تبلیغ کا ذریعہ بھی تھی۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد آباد ہو، محلے کی مسجد آباد ہو۔ دوسرے حیثیتوں میں وہ اجتماع گاہ کا بھی کام دیتی ہے، عبادت گاہ تو ہی ہے، اجتماع گاہ کا بھی وہ کام دے جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، ان لوگوں نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کوفہ چلے گئے تھے، ان لوگوں نے مسجد نبوی کے علاوہ کوئی بھی پارلیمنٹ نہیں بنایا، کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی کہ جہاں سے فوجی جاتے، اسی مسجد میں بیٹھتے تھے، یہیں سے سارے فیصلے کرتے تھے، اور وہیں سے لڑنے کے لیے فوجی بھی روانہ کرتے تھے۔
وہیں پہ پلاننگ بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ مسجد جو ہے بہت ساری چیزوں اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے مسجد کو آباد رکھو اور مسجد بناؤ۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی، صحابہ کرام کوئی اینٹ لا رہا ہے، کوئی گارا لا رہا ہے، کوئی پتھر لا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں جوش بھرنے کے لیے کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ یہ زندگی نہیں، یہ دنیا کی زندگی 4 روزہ ہے، اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو اللہ تعالیٰ تو انصار کو اور مہاجرین کو بخش دے۔ تو انصار صحیح معنوں میں انہوں نے مسجد بنائی، اسلام کا قلعہ بنایا، اور وہیں سے اسلام کے مددگار و معاون ہوئے۔ آپ نہیں دیکھتے سعد بن معاذ کی تقریر کا دیکھو کہ جب بدر کی لڑائی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں جائیں، جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، جس سے چاہیں رشتہ جوڑیں، جس سے چاہیں رشتہ کاٹیں، آپ کہیں گے تو میں اسے رشتہ جوڑوں گا، جس سے کہیں گے اسے رشتہ کاٹ لوں گا۔ میرے مال میں سے جو چاہو لے لو، خود من اموالنا ما شئت وما ترکت خیر واحب الینا مما اخذت، کہ آپ میرے مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو اللہ کے رسول، میرا سارا مال آپ کے قدموں میں، جو آپ چھوڑ دو گے وہ مجھے پسند نہیں، میرے مال سے جو آپ لے لو گے وہ مجھے اچھا ہے، مجھے اچھا لگے گا، لیکن اگر جو مال میرے لیے آپ چھوڑ دو گے، نہیں لو گے، وہ مجھے پسند نہیں ہوگا۔ میرا پورا مال آپ کے راستوں میں، وما امرت فیہ من امر فامرنا تبع لامری فامرنا تبع لامری، اگر آپ حکم دیں گے تو میری ساری رائے، میرا سارا خیال میں سب بھول جاؤں گا، خالی آپ کا آرڈر، آپ کا حکم کی میں اتباع کروں گا۔ فواللہ لئن سرت حتی تبلغ الی برق الغماد لنسیرن معک ولئن قلت ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معک، کہ اللہ کے رسول اگر آپ یہاں سے پیدل چلیں، یمن تک پیدل چلتے جائیں تو میں راستے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یمن تک پیدل چلتا جاؤں گا، آپ کے پیچھے رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر آپ کہیں کہ اس سمندر میں کود پڑو تو ہم وہاں بھی کودنے کو تیار ہو جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہی چیز جب برہ ابن معرور نے بیعت عقبہ ثانیہ میں جب کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں سے لڑائی کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، جیسے اپنی بیوی اور بچے کو بچاتے ہیں آپ کو بھی بچائیں گے، آپ کے ساتھ مسلمانوں کو بھی بچائیں گے، آپ کے اسلام کو بھی بچائیں گے، بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں کیا ملے گا؟ تو ابو التیہان جو ہے انہوں نے بات کاٹ دکھا، رکو رکو، یہی نہیں ہو اللہ کے رسول، یہودی ہمارے دوست ہیں، مدینے میں ہم رہتے ہیں، آپ کی خاطر ہم ان سے دشمنی کر لیں گے، اس یہودیوں سے بات نہیں کریں گے، ان کو مدینے سے نکال دیں گے اگر آپ کہیں گے تو، ہم ان سے دشمنی اٹھا لیں گے، لیکن اگر اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اگر آپ کو فتح ملی تو کیا آپ مدینہ چھوڑتے ہو، آپ مکے چلے آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم لوگ جو کچھ کرو گے یہ اس کا بدلہ جنت ہوگا، اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ اور ابو التیہان سے کہا لا بل الدم الدم والحدم والحدم، کہ نہیں، تمہارا خون میرا خون، تمہارا وعدہ میرا وعدہ، تمہارا خون میرا خون، تمہارا وعدہ میرا وعدہ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں تم میں سے ہوتا، صرف یہی ہے کہ میں مکے سے آیا ہوں، اتنا ہی سمجھو، ورنہ میں تمہیں لوگوں میں سے ہوں، ورنہ میں تمہیں لوگوں میں سے ہوں۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ۔ جب انہوں نے جنت کا یہ سنا کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی تو کہا خوش ہو گئے اللہ کے رسول، ہم خوش ہو گئے۔ اور یہی دیکھو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا آخری زمانے میں جب غزوۃ حنین آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت تقسیم کی، ابو سفیان کو بہت زیادہ دیا، ان کے بیٹے یزید کو زیادہ دیا، معاویہ ان کے بیٹے معاویہ کو بہت زیادہ غنیمت دی، اونٹ، بکری، گھوڑے، گائے، سونا چاندی، سب کچھ رسول اللہ، پیسے سب کچھ ان کو دے ڈالے، اور مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے طائف کے سب کو دے ڈالے۔ انصار کو کچھ بھی نہیں ملا۔ انصار نے تو لوگوں میں چیمی کو یہاں شروع میں کہا دیکھو آج جب سارا مال ہاتھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان مکے والوں کو بانٹ دیا، ہم مدینے والوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لگی، سعد بن عبادہ آئے، کہا ہے اللہ کے رسول صحابہ کرام ایسی مدینہ والے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، فلانے باڑے میں وہاں جمع کرو،
وہ سارے اکٹھا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا کہ مجھے کیا خبر ملی ہے، تم لوگ ایسے باتیں کرتے ہو، تم لوگ ایسا سوچتے ہو، کیوں تم لوگ ایسا سوچتے ہو؟ میں نے جو ان کو مال دیا دلوں کو جوڑنے کے لیے، کہ شاید وہ اسلام لے آئیں اور ان کا دل اسلام کی طرف آ جائے، مضبوط ہو جائے، اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے۔ اور مدینے والوں، تمہارا اسلام پہلے سے تھا، تو میں نے تمہارا اسلام تمہیں سونپا کہ مدینے والے اسلام لائیں، اسلام میں وہ پکے ہیں، پھر انہیں جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسلام سے بدک رہے تھے، بھاگ رہے تھے، میں نے انہیں جوڑنا چاہا ہے، تو میں نے اگر تمہارے اسلام کو تمہارے ذمہ سمجھے تو کیا غلط کیا ہے؟ اور دیکھو، بولو تم کچھ جواب دو۔ تو وہ کہتے ہیں مدینے والے کیا جواب دیں؟ اللہ آپ کا فضل تھا، اللہ کے رسول آپ کا احسان تھا، ہم مدینے والے لڑ رہے تھے، آپس میں مر رہے تھے، آپ نے آیا ہم دونوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، تو ہم کیا جواب دیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے تو آپ غریب تھے، یتیم تھے، آپ کے پاس گھر نہیں تھا، ہم نے آپ کو گھر دیا، آپ کو پناہ دی، آپ کی طرف سے لڑائی کیا، آپ کی طرف سے ہم نے جان و مال سب کچھ قربان کیا۔ اگر مدینہ انصار تم چاہو تو کہہ سکتے ہو، تم کہنے میں سچے بھی ہو۔ انصار نے پھر بھی نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو تو ایسا کہہ سکتے ہو، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ کیا پسند کرتے ہو؟ سارے لوگ گائے، بکری، بھینس، اونٹ، بھینس نہیں تھی، گائے، بکری، اونٹ، یہ سب لے کر جائیں، سونا چاندی لے کر جائیں، اور میں تمہارے ساتھ چلوں، تو کیا پسند کرتے ہو؟ تو مال چاہتے ہو، مجھے چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم آپ سے چاہتے ہیں، رضینا یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی ہو گئے، اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں یہی چاہیے، ہمیں یہ مال یہ دولت نہیں چاہیے۔ اس کے بعد رسول وہ اتنا روئے کہ صحابہ کرام کی داڑھیاں پر جو ہے، حدیث میں لفظ آتا ہے حتیٰ یخض اللہ لحاہم، کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تقریر کرنے کے بعد، پھر صحابہ کرام مدینہ والے بھی واپس ہوئے اس حال میں کہ وہ سب کے سب خوشی سے جھوم رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ جائیں گے، ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو یہ انصار کی رسول اللہ، یہ انصار کی محبت تھی، ان کا شوق تھا، ان کی چاہت تھی کہ انہوں نے اس کے بدلے میں سب کچھ قربان کر دیا، صرف انہیں دو ہی چیز چاہیے تھی، جنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نئے زمانے میں، نئے فتنے میں جو بھی باتیں، جس طرح کی باتیں آتی ہیں، در حقیقت یہ صحابہ کی عیب جوئی، صحابہ میں کمی نکالنے کے لیے، ان میں عیب پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، اس پر خیال نہ کرو۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام اگر انصار مدینہ نہ ہوتے، صحابہ کرام نہ ہوتے تو اسلام کا یہ سرمایہ، اسلام کا یہ خزانہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ اسلام جس طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا، انہوں نے جو طاقت بخشی وہ اسلام کو طاقت نہ ملتی۔ اسلام جو ہے غریب تھا، اسلام یہ غریب تھا، مکے میں جو ہے مٹتا نہیں اسلام، اللہ نے حفاظت لیا ہے ذمہ داری کا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن مکے والوں کی پوری کوشش تھی اسلام کو مٹا دیں۔ جب مدینہ آئے تو مدینے والوں کی پوری کوشش تھی کہ اسلام کو روشن کر دیں، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ تو ان صحابہ نے، انصار مدینہ نے ہمارے لیے، اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ نہیں۔ اس لیے یہ صحابہ کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام یہ معصوم ہیں، انہیں عصمت ہے، ان کی عدالت پہ شبہ نہیں، ان کی عدالت پہ شبہ نہیں، ان کی عصمت پہ شبہ نہیں۔ لہٰذا کوئی بھی حفوات، کوئی بھی آدمی جو ایسے حفوات بقے اول جلول یا ایسی باتیں کہیں، ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا جائے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ مختلف طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی تاکہ آپ لوگوں کے دل میں اب یہ ادراک رہے کہ انہوں نے ہماری خاطر کیا کیا ہے۔ قرآن کا اتنا بڑا ذخیرہ، احادیث کی اتنی بڑی اگر صحابہ نے ہوتے تو ہم تک کیسے پہنچتے؟ اگر ان عدالت یا عصمت ان کے اندر نہ ہوتی تو کیا آج ہم کو ساری حدیثیں ہماری غلط ہوتی؟ لیکن حدیث کا ایک لفظ بھی غلط نہیں، انہوں نے جیسے سنا تھا بالکل منعان اسی طریقے سے، اسی لفظ کے ساتھ انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ یہ ان کا احسان تھا، ہم ان کے احسان سے ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابیوں کو گالی نہ دو۔ ولو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا لم يبلغ مد نصیفہ،
کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو اس کا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور اس صحابی کا اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کرنا زیادہ ہے، تم اس کا جو ثواب ہے اس کا آدھا بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کا قدر، صحابہ کا احترام اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ شروع آیت کا ٹکڑا میں بھول رہا ہوں، آخری میں آیت ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے دلوں میں صحابہ کے لیے کوئی حقد، کوئی حسد، کوئی جلن یا ان کے بارے میں کوئی غلط خیال اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے، آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ صحابہ کی قربانیاں، ان کی عورتوں کی، ان کے بچوں کی جو قربانیاں ہیں، آپ انہیں یاد کریں، دوسروں کو بھی سنائیں اور اسے پڑھتی رہیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے اندر عیب نکالنا یہ ایمان کے اندر کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔